میرے عزیزوں، میری ان باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، جب تمہیں پتا ہے کہ تم ہی ان کے ٹارگٹ ہو، تم ہی ان کے نشانے پر ہو، تیری کٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جگایا تھا مومنین کو، اور ساری دنیا تیری گٹھری تاکی صرف اور صرف تمہاری دشمنی پر ہے، اور دشمنی کس بات کی ہے؟ تمہارے جائیداد کی نہیں، یہ بڑے پیسے والوں سے تھوڑی نا ان کی دشمنی، ان کے سینوں میں جو موجود ایمان ہے اس کی دشمنی ہے۔ یہ ایمان انہیں بہت بلندی تک لے جا سکتا ہے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ایک ایمان والے کی گرمی جب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیصر و کسریٰ کو بھی پلٹ سکتا ہے، تاریخ موجود ہے۔ تو دنیا جس بات کی دشمنی پر ہے وہ تمہارے سینوں میں موجود ایمان کی۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا مجھے ہی ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کو میرے ہر عمل سے تکلیف ہے، تو کیوں میں ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی داڑھی نکالوں، کبھی ٹوپی چھپاؤں، کبھی لباس بدل دوں، کبھی جو ہے سیکولر بن کر کے آ جاؤ کہ نہیں میاں تم بھی ہمارے ہم بھی ہمارے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے پورے کے پورے بدل جانے سے بھی یہ دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی، اس لیے صرف اور صرف تمہارے پاس راستہ ایک ہی بچتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مسلمانوں جتنی دیر سے سمجھو گے اتنا نقصان ہوگا۔ آج اگر ہم بیدار کرنے آپ کے پاس آئے ہیں، سمجھ جاؤ اس بھری دنیا میں تم بھیجے گئے ہو امت مصطفیٰ خیر امت بنا کر، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس نبی پاک کے اخلاق پر عمل کر کے دنیا میں سرخروئی حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا مقام حاصل کر لو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری جماعتوں میں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ سیمینار کریں گے، سرو دھرم سمیلن کریں گے، تاکہ ان کو بھی راضی رکھیں، ہم بھی ان کو بھی راضی رکھ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سارے لوگوں کو راضی کرتے کرتے میں نے کچھ لوگوں کو کتا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، کتے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور وہ لوگ کبھی راضی بھی نہیں ہوتے۔ کاش مدینے والے کو راضی کرنے کی ایک بار بھی کوشش کیا ہوتا۔ وہ رسول مختار ہیں جو تمہارے ایک درود سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ رب کائنات ہے جو تمہارے ایک سجدے سے راضی ہو جائے۔ آج میں اپنے جوان بچوں سے مخاطب ہوں، میں آپ کو حالات کی طرف لے آنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے موبائل کھول کر رات بھر انٹرنیٹ دیکھتے ہو، تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے گیم کے لیے اپنے گھنٹوں قربان کرتے ہو، تمہیں پتا بھی ہے امت آج کس قسم پرسی سے گزر رہی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے میرے نبی پاک کی امت کے ساتھ کیا کیا منصوبے بنائے جا چکے۔ ایک بات یاد رکھنا، رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے صبح اس حالت میں کیا کہ میری امت کی فکر نہیں کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہو میری امت میں سے نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، تم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو، آج کیا کیا نہیں بنایا گیا ہمارے متعلق؟ کیا تمہیں یہ ہنگامے نہیں جھنجھوڑتے؟ آج فلسطین کے بچوں کی چیخیں تمہیں نہیں دہلاتی؟ ملک شام، عراق، یمن، افغان، برما، یہاں تو پھاڑی ہوئی اوجڑیاں ہیں انسانوں کی، کیا یہ ہولناک حادثے تمہیں نہیں بیدار کرتے؟ کس انداز سے تم آج مگن ہو اپنے گیموں میں اور اپنے فیشن میں؟ آج تک تمہاری دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ نبی پاک کی امانت ہو، تم سوچ کیوں نہیں رہے تمہارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ آج یہاں ہندوستان میں موجود کچھ سنتوں نے جو لباس اوڑا ہوا ہے سنتوں کا، یہ بھگوا آتنکیوں نے
یہ تک اعلان کیا کہ ہم یہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، 20 لاکھ مسلمانوں کو ماریں گے، ملک شام بنا دیں گے، اس کو سیریا بنا دیں گے. یہ سب باتیں تو ہمارے کانوں سے گزر رہی ہیں نا. کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر ہم دوہرا معیار بھی دیکھ رہے ہیں، حکومت کا بھی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی. پولیس والا جاتا ہے تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے تھپ تھپایا جاتا ہے. یہ تو ہمارے آدمی ہیں، ہمارے آدمی ہیں. اب مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، ان حالات میں کیا سونا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کوئی چیز محفوظ نہیں رکھی گئی. چند دنوں پہلے یہ سلی ایپ، بلی ایپ نام سے جو عورتوں کا کاروبار چلانے کے لیے انٹرنیٹ پر مسلم عورتوں کی کردار کشی کی گئی. پتا ہے آپ کو؟ 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال کے نوجوان جنہوں نے ایپلیکیشن بنا کر کے ڈاؤن لوڈ بھی کروا دیا ہزاروں لوگوں سے. اس میں ہے کیا؟ نام چین مسلمان عورتوں کے ریٹ لگائے گئے ہیں. اس کا 1 لاکھ روپے، اس کے 50,000 روپے، اس کے 2 لاکھ روپے. عزت والی عورتیں ہیں اور صرف مسلمان عورتیں ہیں، یا وہ نیوز میڈیا سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں، یا بڑے بزنس سے جڑی ہوئی ہیں، یا کسی بیوروکریٹ سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں. ان عورتوں کی پوری لسٹ نکال کر کے ایپ بنایا گیا کہ ان کی ڈیل ہو. نیلامی کی جا رہی ہے. مجھے وہ بات امام غزالی کی یاد آتی ہے. میں آج سے 8 سال پہلے ہبلی میں یہ بات اپنے مطالعے کی روشنی میں کہا تھا. امام نے کہا تھا، اے لوگوں، اگر نبی پاک کی گستاخی تمہارے سامنے ہونے لگے اور تم خاموش رہ گئے تو اس دن کا انتظار کرنا جب تمہاری ماں اور بہنوں کی سر عام نیلامی کی جائے گی اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. تمہاری ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر بیچا جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے. وہ حالات تو دیکھ رہے ہیں نا آج. آگے انٹرنیٹ کی دنیا پر ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں بیچا جا رہا ہے، ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں. سائبر کرائم نام سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک پورا عہدہ موجود ہے. یہ چاہے تو 5 منٹ کے اندر ان ایپلیکیشنز کو ختم کر سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں. کسی کی تو پشت پناہی ہوگی، کسی کی تو. اور دھرم کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی جائے، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی. قرآن عظیم کی سر عام توہین کی جائے، انہیں کھلے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سارے حالات تمہارے جگانے کے لیے ہیں. اے میرے عزیز بچوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ. تم آج بیدار ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمہارے اعمال پہنچائے جا رہے ہیں. فرشتے بتاتے ہیں ہر ہفتے جا کر نبی پاک کی امت کے حالات. جس دن ہمارے حالات بتا رہے ہوں گے فرشتے حضور کو جا کر کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بچیوں عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے، آپ کی امت کا جوان رات بھر کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے عزیز بچوں، آج میں جو کچھ بولتا ہوں یہ کوئی میری روایتی تقریریں نہیں ہیں. میں کوئی پیشاور مقرر بھی نہیں ہوں. پتہ نہیں میری زبان کب تک آزاد ہے اور کب ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ ساری فاشسٹ تنظیمیں اور طاقتیں میری گردن دبوچنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہے کہ بہت اپنی قوم کو اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے یا بولتا ہے. لیکن میں صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں، جس دن میں قبر میں جا کر سوؤں تو کم سے کم مجھے اتنا پچھتاوا تو نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی، طاقت دی تھی، چاہتا تو امت کو یہ امانت دے سکتا، نہیں دے کر کے آیا. اس بات کا پچھتاوا نہ ہو. اس لیے میرے عزیزوں تمہارے سامنے کھل کر کے بول لیتا ہوں. اور آخر میں صرف اتنا ہی میسج دوں گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، اس رسول پاک کی طرف لوٹ آؤ. اسی میں کامیابی ہے. دنیا نے تمہیں بیوقوف بنا رکھا ہے، تمہیں پھٹی ہوئی جینز پہنا کر کے نچاتی اور کہتی ہے کہ تم فیشنیبل ہو. تمہیں چوٹیاں رکھوا دیا، تمہارے کانوں میں بالیاں پہنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں بنگڑیاں پہنا دیا. اے نوجوان، تو بیوقوف بن رہا ہے. دنیا تجھے مرد سے ہجڑا بنا دی اور عورت تک بنا دیا، اور تم پھر بھی کھلے عام فیشن کے نام پر ناچ رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جنگل کے درندے بنانے پر تلے ہوئے ہیں.
آپ نہیں دیکھتے مصر کی سرزمین عرب سرزمین ہے, ایک عالم دین نے آ کر کے کہا کہ یہاں پر ایک پارٹی چلتی ہے جس میں وائف سوائپنگ ہوتی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. وائف سوائپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی عورت کے ساتھ پارٹی میں آئے گا, 10 جوڑے ہوں 20 جوڑے ہوں, لیکن وہاں پر اپنی اپنی کار کی چابی رکھ کر کے گھمائی جائے گی. جو جس کی چابی اٹھائے گا اس کی بیوی کو لے کر رات گزارے گا. اس کو وائف سوائپنگ کہتے ہیں. یہ فیشنیبل لوگوں کی پارٹیاں ہیں. دنیا جنگل راج پیدا کرنا چاہتی ہے. اٹلی کی سرزمین پر ایک نے کورٹ میں مقدمہ کیا کہ میری بہن مجھے پسند ہے, میں اسی کے ساتھ شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں. اسے اجازت دی گئی. ہالینڈ میں, نیدرلینڈ میں اور خود انڈیا میں مرد اس کے ساتھ رہنے پر قانونی حق مانگ رہا ہے کہ مجھے عورت اچھی نہیں لگتی اور میں مرد کے ساتھ ہی پوری زندگی گزاروں گا. ہومو سیکسولیٹی, گےازم کو یہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے. دنیا کیا بنانا چاہ رہی ہے انسانوں کو؟ ارے جنگل کے درندے بھی جو ہے یہ کام نہیں کرتے جو انسانوں سے یہ سب کروانا چاہتے ہیں. ہماری بہنوں کو پورا لباس اتار کر کے نچایا گیا, اور اگر اس پر ہم بولے تو ان کو لگتا ہے فنڈامنٹل ہے, پرانے خیالات کا آدمی ہے, عورتوں کے لباس سے چڑھتا ہے. اے میری نوجوان بچی, تیری لباس سے میں کیوں چڑھوں؟ تجھے پتا بھی نہیں کہ تجھے جنگلی بنانے پر یہ دنیا تلی ہوئی. تیرے پورے لباس کو اتار دیا انہوں نے, حیوانوں نے, اور تم اس کو فیشن کا نام دے رہے ہو. اسی لیے اے مسلمانوں, تمہاری کامیابی ان دنیا داروں کے پیچھے چل کر ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. مولا نے قرآن میں سب فرما دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسوہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. اسی لیے میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا, دیکھنا ہو تو سیریل اور فلموں کی نچنیوں کو نہ دیکھنا, اگر دیکھنا ہو تو سید الانبیاء کی دختر پاک کو دیکھنا, سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو, جن کے متعلق حدیث میں بھی ہے آج تو آج ان کی عزت ہے, کل قیامت کے دن بھی جب وہ گزر رہی ہوں گی 70,000 مومنہ عورتوں کے جھرمٹ میں, اس وقت بھی محشر میں ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہوگا, یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر میں موجود لوگوں, اپنی آنکھیں نیچی کر لو, اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. وہ شان قیامت کے دن ان کی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ یہاں پر ناچنا, اپنے جسم کو دکھانا جس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو, سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ملنا, کچھ نہیں ملے گا. میں ان مردوں سے بھی کہوں گا جو اپنی عورتوں کو کھلے عام گھماتے ہیں. بہت سارے داڑھی ٹوپی والوں کو میں نے دیکھا ہے, نمازی ہیں لیکن ان کی عورتیں پارٹیوں میں ناچ رہی ہیں کھلے عام, اور اس مرد کی اس پر نہیں چلتی. میرے آقا نے فرمایا ایسا آدمی دیوس ہے اور جہنمی ہے, جہنمی ہے. میرے عزیزو, ان ماحولوں سے نکل آؤ, اس معاشرے سے نکل آؤ, اس معاشرے میں آ جاؤ جہاں سے گزرو تو مدینے کی خوشبو آنے لگ جائے, میرے نبی پاک کی آوازیں آنے لگ جائے. بس اتنا ماحول بنا لو. میری اتنی گزارش ہے, پوری دنیا اگرچہ ٹارگٹ پر تم کو رکھے, یہ میرا چیلنج ہے, میرا چیلنج ہے. امریکہ ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, انہوں نے پیٹروٹ میزائل کیوں نہ بنایا ہو, بموں کی دنیا میں انہوں نے پوری چاند تک پہنچنے کی بھی کوشش کی ہو, ساری طاقتیں جمع کر لیں, پھر بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اے مسلمانوں, تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. شرط صرف اتنی ہے, اپنی گردن کو حضور کے قدموں میں نچھاور کرو. شرط صرف اتنی ہے, ان کنتم مؤمنین, ایمان لے آؤ, اور اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ, اس کا وعدہ ہے ہم مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. تمہیں پتا ہے مکہ کی پوری طاقتیں میرے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی, غار ثور میں میرے آقا موجود تھے, لیکن اللہ نے جب حفاظت کرنی تھی تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمایا. وہ جب رب کائنات حفاظت کرے تو مکڑی کے جال سے بھی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے آج بھی ہمارے لیے صرف ایک ہی بات ہے, تم ہو جاؤ پورے کے پورے مسلمان,
پورے کے پورے میرے مصطفیٰ کے غلام، پھر اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری تقریر کا خلاصہ، میرے بیان کا لب لباب، حاصل کلام صرف اتنا ہے، اس بات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔